We are neither a third world country, neither we are a third rate nation. سارا مقصد یہی ہے ہمارے سارے مشن کا کہ آپ کو یہ کانفیڈنس دیں کہ نہ ہم گھٹیا لوگ ہیں، نہ ہماری گھٹیا آئیڈیالوجی ہے، اور نہ ہمیں مغرب سے کچھ چاہیے. We have what we have and that's honorable and that is the best. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بہتر کوئی آئیڈیالوجی ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں کوئی اسلامک نیشنلزم، اسلامک سوشلزم، اسلامک کمیونزم اور اسلامک کفر کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. وی ہیو our own Islam that is available to us. دوسری بات، کمیونزم جو انہوں نے 91st ورلڈ وار کے بعد شروع کیا تھا، وہ تو 92 کے بعد جب سوویت یونین افغانستان کے جہاد کے بعد ٹوٹا تو آئیڈیالوجی ختم ہو گئی. رشیا بھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف جا رہا ہے، چائنا بھی کیپٹلسٹ اکانومی کی طرف جا رہا ہے، لیکن کیپٹلزم بھی کولیپس کر رہا ہے. ان کے جو بینکنگ سسٹم کولیپس کرنا شروع ہوئے ہیں، ان کے جو پورا اکنامک ماڈل گھر پہ تباہ برباد ہونا شروع ہوا ہے. امریکہ جیسی جگہ میں پچھلے 2 ماہ میں کوئی 10 لاکھ لوگوں کی نوکری گئی ہے. یعنی مڈل کلاس امریکنز کی جن کے پاس گھر تھا، گاڑی تھی، بچے تھے، کتا تھا، اب وہ سڑکوں پہ لٹرلی ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں. بولو سو دی سسٹم themselves have collapsed. اب ڈیسپریشن میں دے آر گوئنگ آفٹر این آلٹرنیٹ آپشن، تھرڈ آپشن کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو انٹیسٹڈ ہے، انٹرائلڈ ہے، اور جس کی بنیادیں اسی فالس بینکنگ سسٹم پہ ہیں جس نے کمیونزم اور کیپٹلزم کو کولیپس کیا. یہ جو اقبال نے کہا تھا کہ یورپ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں ہیں، انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ یہودی ہیں، یہ زائنسٹ ہیں کہ جو یورپین اکنامک گلوبل اکنامک ماڈل کو کنٹرول کر رہے ہیں. اقبال نے کہا ہے یہ بات، اور پھر یہ کہا ہے کہ یہ تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی کہ جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. تو وہ خودکشی کر رہی ہے، اٹس ہیپننگ آلریڈی. اس لیے 20ویں صدی کے شروع میں اگر آپ اس بات کو ذہن میں رکھو تو پہلی جنگ عظیم کے بعد انہوں نے مسلم دنیا کے 57 ملک نکالے تھے. یعنی ایک خلافت تھی نا، ایک خلافت کو توڑ کے انہوں نے چھوٹے چھوٹے نقشے نکالے. یقین کرو یہ عراق اور مڈل ایسٹ کے نقشے انہوں نے ٹیشو پیپر پہ ڈرا کیے تھے. کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے چرچل اور امریکن پریزیڈنٹ، اور انہوں نے ٹیشو پیپر رکھا اور اس میں نقشے ڈرا کیے کہ اتنا تم فرینچ کو دے دو، اتنا امریکنز کو دے دو، اتنا برٹش لے جائے. یعنی مسلمانوں کو اس طرح حصے بکھرے کر رہے تھے یہ لوگ. مگر جو انہوں نے نقشے بنائے تھے پہلی جنگ عظیم کے بعد 1992 تک، وہ کیپٹلزم اور کمیونزم کی طرح سے اس نقشوں کو چلاتے رہے. لیکن جب کمیونزم بھی کولیپس ہو گیا، کیپٹلزم بھی کولیپس ہو رہا ہے، تو ناؤ دے وانٹ ٹو ریڈیوس دا ورلڈ انٹو اسمالر بلاکس آلسو. یعنی اب پاکستان کو توڑ کر 6 ملکوں میں کر رہے ہیں، عراق کو توڑ کر 4 ملکوں میں کر رہے ہیں، افغانستان کو 4 ملکوں میں توڑنا چاہتے ہیں. واٹ دے وانٹ از کہ اب دنیا کو چھوٹے چھوٹے صوبوں میں تقسیم کر دو تاکہ کوئی بڑا مسلمان ملک ان کے اس اکنامک اور پولیٹیکل اور ملٹری ایجنڈا کو ریزسٹ نہیں کر سکے. سو ناٹ دیٹ کہ دے ہیو اچیوڈ اٹ، کبھی نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. کوشش کر رہے ہیں، وہ کوشش کرتے رہیں گے. ہمارا کام ریزسٹ کرنا ہے، اینڈ وی ول ریزسٹ اینڈ وی آر ریزسٹنگ. اور اس میں اللہ کے فضل سے جو ریسورس اور پوٹینشیل ہمارے پاس، ہم ان کا کھیل دیکھ بھی چکے اور ان کو کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہے ہیں، رسپانس اسٹریٹجی بھی بلڈ کر رہے ہیں. دیکھو ہم ریئیکشن نہیں دے رہے، ہم رسپانس بنا رہے ہیں. ریئیکشن دیتا ہے خود کش حملہ آور، جس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو سڑک پہ ٹائر جلاتا ہے، پھر خود اپنے آپ کو جا کے اڑا دیتا ہے. ایک بندہ مومن رسپانس ڈیولپ کرتا ہے، رسپانس پازیٹو ہوتا ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت نکلتی ہے، اس میں فساد نہیں پھیلتا، اس میں وہ ایک فاسد آئیڈیالوجی کو ریپلیس کرتا ہے پازیٹو آئیڈیالوجی سے. جب رومن اور پرشین امپائر دنیا پر حکومت کرتے تھے تو وہ کرپٹ ڈیکیڈنٹ گلی سڑی آئیڈیالوجیز تھی. یعنی اس زمانے کے کیپٹلسٹ اور کمیونسٹ سسٹم اگر آپ سمجھ لیجئے تو اسلام نے جا کے ان کو جب ریپلیس کیا ہے اس سے بہتر سسٹم دیا، ان سے بہتر نظام دیا. انارکی نہیں پھیلائی. چنگیز خان نے انارکی پھیلائی، وہ نکلا وہاں سے پوری دنیا میں آگ لگاتا ہوا چلا گیا، بغداد کو جلا دیا، کروڑوں انسان مار دیے، کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا دیے، کتابیں لائبریریاں جلا دی. لیکن کیا ہوا؟ 20 سال کے اندر اندر پوری چنگیز خان جہاں جہاں فوجیں اس کی گئی تھی پوری دنیا میں وہ سارے مسلمان ہو گئے. ایک طرف خلافت عثمانیہ بنی ان کی اولاد سے، ایک طرف مغل آئے، اس لیے کہ اپنی آئیڈیالوجی نہیں تھی ان کے پاس کوئی. ہمارے پاس آئیڈیالوجی ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ پوری انسانیت کو مزید تباہ برباد کریں، علی جو بات کر رہا ہے نا کہ یہ ایکچولی ان لوگوں کا پلان ہے یہ کہ انسانوں پہ قبضہ کرنے کے لیے دنیا کی آبادی کم کرنی ہے. ہم نے 6 ارب انسان زیادہ ہو گئے، ہمیں کم از کم 1 ارب تک لے کر آنے. 5 ارب انسان مارنے ہیں انہوں نے. اور 5 ارب انسان یہ کس طرح ماریں گے؟ جنگوں سے ماریں گے، نیوکلیر وار سے ماریں گے، فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے ماریں گے، بیماریاں پھیلا کے، سوائن فلو، برڈ فلو پھیلا کے ماریں گے. یہ ساری بیماریاں انہوں نے لیبز میں تیار کی ہیں، اس لیے کہ ان کی لیبارٹری دوائیاں بناتی ہیں. وائرسز، اینٹی وائرسز ان کے پاس ہے، وائرس بھی خود ریلیز کرتے ہیں، اینٹی وائرس بھی خود ریلیز کرتے ہیں، پیسہ بھی کماتے ہیں، بندے بھی مارتے ہیں. ایسی ناپاک سیولائزیشن ہے یہ. ان کے مقابلے پہ چوائس کیا ہے آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ سٹینڈ لیں؟ اگر اس راستے میں مارے جائیں تو شہید کی موت ہوگی، بچ گئے تو غازی ہوں گے انشاءاللہ. We'll live with dignity and we'll die with honor. اس طرح نہیں مریں گے جس طرح یہ مارنا چاہتے ہیں. ایک سب سے بڑی مثال دیتے ایک مارکسسٹ بندہ تھا، وہ انگلش ہے، انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک مثال دی. انہوں نے کہا گلوبلائزیشن جو آپ جس کی بات کر رہی ہیں، گلوبلائزیشن اینڈ فری ٹریڈ، یہ جو سب کچھ فینومیناز ہمیں بیچے جا رہے ہیں ہر روز، اٹس لائک کہ آپ ایک ڈکیت کے گھر کے ساتھ رہتے ہیں.
آپ کے ساتھ والے گھر میں ایک ڈاکو رہتا ہے, آپ کا گھر ہے, ساتھ وہ ڈاکو آپ کے گھر آتا ہے, کہتا ہے بھائی جان میرے گھر کے آپ ساتھ رہتے ہیں, آپ کو کس چیز کی ڈر ہے, آپ اپنا دروازہ دروازہ کھلے چھوڑیں, کھڑکیاں کھلی چھوڑیں, ہم ہیں نا یہاں پہ. تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دروازے کھول دیتا ہوں. شام کو وہ آپ واپس گھر آتے دیکھتے ہیں گھر میں کوئی سامان نہیں, آپ کہتے ہیں کون لے گیا, پتا چلا ڈاکو لے گیا. تو آپ ڈاکو کے گھر بھاگے بھاگے جاتے ہیں, وہ دیکھیں تو اس کے دروازے بند ہیں, کھڑکیوں بولٹ ہیں اور کیل ٹھکے ہوئے ہیں, کیا کہ اس کے گھر میں کوئی نہ گھس سکے. سو بیسکلی دس از واٹ the ideals they work on upon. اس کانورسیشن کی طرف ہم واپس آتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد.